بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علمی بیان کا سلسلہ جاری ہے۔ علمی بیان کے 4 ارکان ہیں۔ تشبیہ مفصل ہم پڑھ چکے ہیں، پھر استعارہ اور مجاز مرسل کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کا حصہ اول ہم کر چکے ہیں، یعنی ظرف بول کر مظروف مراد لینا، اور آج ہم مظروف بول کر ظرف مراد لینا، یعنی حصہ نمبر 2 کی طرف ہم جائیں گے۔ تو آئیں بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ مجاز مرسل حصہ نمبر 2 میں آج ہم پڑھیں گے مظروف سے ظرف مراد لینا، مطلب ہے مظروف بول کر ظرف مراد لینا، یا یوں سمجھے کہ مظروف کو ظرف کے معنوں میں استعمال کرنے کو کہا جاتا ہے۔ مظروف سے ظرف مراد لینا یا مظروف بول کر ظرف مراد لینا، اس صورت میں لفظ ایسا استعمال ہوتا ہے جس کا اطلاق حقیقی معنوں میں مظروف پر ہوتا ہے۔ مظروف کے معنی ہے برتن میں موجود چیز، یعنی وہ لفظ در حقیقت برتن میں موجود چیز کے لیے وضع کیا گیا ہے یا بنا ہے، لیکن اس لفظ سے مظروف کے بجائے ظرف لیا جاتا ہے۔ یعنی وہ لفظ تو ہوتا ہے مظروف، لیکن ہم ظرف کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ مظروف کے معنی ہے برتن میں موجود چیز، اور ظرف کے معنی ہے برتن۔ اس کی ایک آسان مثال ایسی ہیں جیسے ہم بچے سے کہیں کہ فریزر میں پانی رکھ دو، تو پانی مظروف ہے، اور اس سے مراد ہے پانی کی بوتل، یعنی پانی کی بوتل آپ فریزر میں رکھیں تاکہ پانی ٹھنڈا ہو۔ یا یوں کہیں بچے سے کہ مہمان آیا ہے، چائے لے آ، تو چائے سے مراد ہیں یعنی چائے کے برتن ظروف آپ لے کر آ جائیں۔ یا بچے سے کہیں پانی لے آ، تو پانی سے مراد پانی تو بچہ اٹھا کے نہیں لا سکتا، وہ تو لازمی بات ہے، گلاس اٹھا کر لائے گا، جگ اٹھا کر لائے گا۔ تو مظروف بول کر ظرف مراد لینا۔ اور مجاز مرسل میں مظروف سے ظرف مراد لینے کی مثالیں بڑی بہترین مثال ہیں۔ یعنی ملازم سے کہا چائے میز پر رکھو، تو چائے تو میز پر نہیں رکھی جاتی بلکہ میز پر برتن رکھے جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ مراد ہیں چائے تو مظروف ہے، لیکن اس سے مراد ظرف برتن ہے۔ اس مثال میں مظروف چائے، یعنی چائے بول کر مظروف بول کر ظرف کے معنی ہے چائے کے برتن مراد ہیں۔ اسی طرح مثال نمبر 2 کی طرف ہم آتے ہیں۔ تو مثال نمبر 2 میں آپ دیکھیں کہ سالن ڈانپ دو یا آپ دودھ ڈانپ دو، مطلب ہے کہ اس میں کوئی کیڑا مکوڑا نہ گرے، گندگی سے بچے، کیونکہ الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ چاہے وہ صفائی ظاہر کی ہو، جسمانی ہو، یا باطن کی صفائی، دل کی صفائی ہو، صفائی نصف ایمان۔ تو سالن ڈانپ دو کا مطلب یہ ہے، ڈانپنا کے معنی ہے چھپانا، یعنی سالن کا برتن چھپا دے۔ اس مثال میں مظروف بول کر ظرف مراد ہیں۔ مظروف کے معنی ہے سالن، یعنی سالن بول کر اس سے مراد ہے سالن کا برتن۔ آپ جب کسی بچے سے کہہ دیتے ہیں کہ سالن ڈانپ دو، تو اس کا مطلب یہ ہے، یا دودھ ڈانپ دو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دودھ کا برتن یا سالن کا برتن اس کے اوپر کوئی چیز رکھے تاکہ وہ اس کے اندر جو مظروف ہیں وہ محفوظ رہے۔ مثال نمبر 3 میں بچے کے ہاتھ سے دودھ گرا، تو بچہ دودھ تو نہیں اٹھا سکتا، لازمی ہے دودھ کا برتن اٹھائے گا، تو دودھ کا برتن گرا، یعنی یہ دیکھیں بچے کے ہاتھ سے دودھ گرا۔ اب دودھ مظروف ہے، یعنی مظروف بول کر ظرف مراد لینا۔ اس مثال میں مظروف دودھ، یعنی مظروف بول کر ظرف مراد ہے۔ ظرف کا مطلب ہے یعنی برتن، دودھ والا برتن۔ اسی طرح مثال نمبر 4 میں ہم آگئے تو ایک شعر ہے کی وصیت یہ کچھ ارمان بھری آہ کے رات، سارے گھر کو تیرے بیمار نے سونے نہ دیا۔ یعنی اے ظالم معشوق، آپ کے عشق میں، وہ سچے عشق میں وہ رات بھر تڑپتا رہا، اور ایسا تڑپتا رہا کہ خود تو بھی نہ سویا ہو بلکہ سارے گھر کو تیرے بیمار عشق نے سونے نہ دیا۔ تو سارے گھر یعنی مظروف بول کر اس سے مراد ہیں گھر والے،
تو اس مثال میں مظروف یعنی گر بول کر ظرف، ظرف کا مطلب ہے گر والے افراد مراد ہیں۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں مثال نمبر 5، اور یہ مثال زیادہ تر وہ جب میں دیکھ رہا ہوں تو عموماً یہ درج ہیں کہاں پر، یعنی قواعد کی کتابوں میں، تو آئیں ہم بھی اسی پر بحث کرتے ہیں۔ تیری چشم مست سے ساقیا یہ سیاہ مست جنوں ہوا، کہ میں دو آتشا طاق پر جو دھری تھی یوں ہی دھری رہی۔ ہمارا کام ہے مصرع نمبر 2 کے ساتھ۔ میں کے معنی ہے شراب، دو کے معنی ہے یک دو، دو فارسی میں دو کو کہا جاتا ہے، اور آتشا یعنی آگ پر رکھی ہوئی، تو دو آتشا 2 بار آگ پر رکھی ہوئی ابالی گئی شراب جو نہایت تیز ہوتی ہے۔ جیسے ہم چائے 2 بار ابال لیتے ہیں تو اس میں چائے کی پتی اچھی طرح حل ہو جاتی ہیں اور چائے کا ذائقہ تیز ہو جاتا ہے، تو یوں ہے تیز شراب کو بھی میں 2 آتشا کہا جاتا ہے۔ اور طاق پر جو دھری تھی یوں ہی دھری رہی۔ طاق کا مطلب زمانے قدیم میں کچی دیواریں ہوا کرتی تھی اور اس میں 1 فٹ 2 فٹ کا گہرا گڑا سا بنا کر اس میں لوگ الماریاں تو نہیں ہوتی تھی، اس میں لوگ کیا رکھتے تھے، چراغ دان رکھتے تھے، لالٹین ہے یا اسی طرح سوئی دھاگا ہے، کوئی ضرورت کی چیز ہو وہ اسی میں طاق میں لوگ رکھتے تھے۔ تو شاعر فرما رہے ہیں کہ میں 2 آتشا جو طاق پر دھری تھی۔ اب طاق آپ بمانی الماری لے لے تو آپ کے لیے نہایت آسانی ہوگا کہ الماری میں جو شراب پڑی ہے وہ یوں ہی دھری کے معنی ہے رکھی ہوئی تھی اور یوں ہی رکھی رہی، مطلب یہ ہے کہ الماری میں رکھی ہوئی شراب، تو لازمی ہے کہ الماری میں یا طاق میں شراب نہیں رکھی جاتی بلکہ شراب کی بوتل رکھی جاتی ہے، تو شراب بول کر مراد اس سے شراب کی بوتل ہے، یعنی مظروف بول کر میں یعنی شراب کے اندر لازمی ہے شراب مظروف ہیں، برتن کے اندر موجود چیز کو مظروف کہا جاتا ہے، تو یہاں پر شراب مظروف ہیں اور شراب کی بوتل ظرف ہیں، یعنی مظروف بول کر ظرف مراد لیا گیا ہے۔ یہاں پر میں بمانا شراب کی بوتل ہے۔ اس مثال میں مظروف یعنی میں بول کر ظرف شراب کی بوتل مراد ہیں۔ نہایت آسان ہے، ظرف بول کر مظروف مراد لینا یا مظروف بول کر ظرف مراد لینا، یہ دونوں مجاز مرسل ہیں، اور مجاز مرسل میں ظرف اور مظروف کا جو تعلق ہے اس کے اندر ایک قرینہ موجود ہے، ایک اشارہ موجود ہوتا ہے، ہمیں خود پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ جیسے ہیں مثلاً اس مثال میں آپ غور سے اگر دیکھیں تو بچے کے ہاتھ سے دودھ گرا تو صاف سمجھ آ رہی ہے کہ بچے کے ہاتھ سے دودھ والا برتن گرا ہے، جس چیز میں وہ دودھ لے کر آ رہا تھا، بیچارہ بچہ تھا، اور انسان خطا کا پتلا ہے، بچہ تو پھر بچہ ہوتا ہے، تو اس نے ایسی حرکت کر دی کہ وہ دودھ کا برتن اس سے گر پڑا۔ تو اب یہاں پر یعنی روزمرہ میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، یا جیسے یوں کہیں آپ کہہ دیتے ہیں کسی کو کہ بازار سے 20 کلو آٹا لے آ، تو اب بازار سے 20 کلو آٹا، یہاں پر آٹے سے مراد ہیں آٹے کی بوری، نہ کہ آٹا، آٹا تو اٹھایا نہیں جاتا بلکہ بوری اٹھائی جاتی ہے، یعنی مظروف بول کر ظرف مراد لینا۔ اسی کے ساتھ آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کا رفیق اجازت کا طلبگار اور آخر میں یہی درخواست گزار بھی ہیں کہ یہ چینل سبسکرائب، لائک، شیئر کریں اور اردو کی خوشبو دنیا بھر میں پھیلائیں۔ اس اردو کی خدمت میں آپ ہمارا ساتھ دیں، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور نیک کاموں میں تعاون کرو، تو یہ بھی ایک نیک کام ہے کہ ہم اردو کی خدمت کر رہے ہیں، اور ہماری نظر میں اردو صرف ایک زبان نہیں ہے، اردو یوں سمجھے کہ علوم و فنون کی کنجی ہے، اس کے اردو زبان کے اندر علوم و فنون کی بہت ساری کتابیں، ذخائر موجود ہیں، تو اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں اردو زبان سیکھنا نہایت ضروری ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔
جی اس لیے میں دوبارہ دکھا رہا ہوں کہ بعض حضرات کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں صاف دکھائی نہیں دیتا، حالانکہ یہ ویڈیو میں 4K میں اپلوڈ کر رہا ہوں، تو آپ اس کو HD کوالٹی میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن چونکہ ہم اس دور جدید میں بھی بعض چیزوں سے محروم ہیں، انٹرنیٹ ہیں یا اسی طرح بعض انٹرنیٹ سے وابستہ چیزیں ہیں آن لائن، ان سے محروم ہیں۔ بہرحال دیر آید درست آید، انشاءاللہ یہ محرومی ختم ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ یار زندہ صحبت باقی، خدا حافظ۔